الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام قربانی لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے مفتی محمد شفیق اتاری اور مفتی محمد سجاد اتاری ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ انشاءاللہ ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور آج کا پہلا سوال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی اپنے قربانی کے جانوروں کو خرید لیا ہوگا۔ سب سے پہلا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ رکھیں گے، مفتی صاحب یہ بتائیں، جانور تو بڑے شوق سے لائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی قیمت بھی دے کر لائے ہیں، بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی لائے ہیں، تو اب اس قربانی کے جانور کا کیا نام رکھا جا سکتا ہے اور رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ قربانی کے جانوروں کا عام بھی جو جانور ہیں بالکل ان کے نام رکھنے چاہیے اور نام رکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ دیکھیں اور آپ کے جو انداز دیکھیں جی، تو آپ نے اپنی چیزوں کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے نا۔ تلوار ہے تو اس کا نام یہ ہے، اچھا آپ کی سواریوں کے نام ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں موجود ہے، صحیح، نام رکھنے چاہیے۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، بعض لوگ ناموں کو وہ بڑے کوئی ایسے ایکٹروں کے ناموں پر رکھ دیتے، فنکاروں کے ناموں پر رکھ ایک سوال تھا کہ نام کیسا رکھنا چاہیے؟ نام اب ہے قربانی کا جانور، صحیح، اب قربانی کا جب جانور ہے تو اس کا نام ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو سن کر آدمی کی توجہ ایکٹروں کی طرف جا رہی ہو یا کسی اور طرف توجہ ہو رہی ہے۔ نارمل جو نام ہے، مناسب نام ہے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں حج کی قربانیوں کو اللہ پاک نے ان کو شاعر اللہ کہا، شاعر اللہ، اور یہی عمل ایسا ہے کہ جو آدمی کو متقی بنا دیتا ہے۔ واہ، جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن جو دینی چیزیں ہیں نا، جو ہمارا پہچان دین کے اعتبار سے جن کے پہچان ہے، جی، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو، صفا مروہ ہو، مقام ابراہیم ہو، حجر اسود ہو، یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم دین کے طور پر محبت پیار کرتے ہیں اور ان کی ایک تعظیم کرتے ہیں، صحیح، تو ان کی تعظیم میں ہی اللہ پاک نے ہمارے دلوں کی ایک صفائی ستھرائی اور تقوی اور جو متقین کے اوصاف ہیں وہ وصف اور وہ چیز ان کی تعظیم میں رکھی ہوئی۔ واہ واہ واہ، تمام تر جو دینی چیزیں ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ نام ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارا سننے والی کی توجہ کوئی مذاق کی طرف بھی نہ جائے، سننے والی کی توجہ کوئی ایکٹروں کی طرف نہ جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی چاند بیل رکھ دیا کسی نے، یا کوئی اور اس طرح کے نام رکھ دیے۔ ہاں، بعض نام بہت مقدس نام ہوتے ہیں، صحیح، ان ناموں کو جانوروں پر نہ رکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسانوں والے نام نہیں رکھ سکتے۔ انسانوں والے ناموں میں بھی کئی نام ایسے ہو سکتے ہیں۔ انسانوں میں جیسے ہم کسی کو ببلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بچوں کا کہتے ہیں، کسی کو کہا جائے مٹھو کہ ایک کا، پہچان ببلو ہے، کا، ہاں، یا اس طرح کے کوئی کلمات کہے، تو اب اس کو بھی کوئی کہہ دیا، ٹھیک ہے، شیر علی نام تو انسانوں میں رکھا جاتا نا، آپ کسی نے جانور شیر نام رکھ دیا تو اب کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے جو مقدس نام ہیں جن کی ظاہر ایک تعظیم کسی اور نظریے سے اور سوچ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ نام نہ رکھے جائیں۔ باقی نارمل نام ہے وہ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے مفتی سجاد صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب سے ویسے تو شرعی سوالات تو کئی سارے ہوتے رہتے ہیں، آج آپ سے کچھ پرسنل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے آپ کا پیچھے تعلق کہاں سے ہے، پیچھے کس شہر کس صوبے سے تعلق ہے آپ کا؟ جی، میرا تعلق صوبہ پنجاب تونسا شریف سے ہے۔ ارے واہ، چلیں پنجاب سے آپ کا تعلق ہے تو یہ بتائیں مفتی صاحب، پھر آپ نے تو جانور بھی پالے ہوں گے؟ جی الحمدللہ، بکریاں پالنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی ہے، ارے واہ، اور کافی عرصے تک والدین نے رکھی ہیں، تو پھر اس بہانے ان کو کبھی چرانا بھی ہوتا تھا، کبھی ریوڑ میں چھوڑ کر آنا بھی ہوتا تھا، بلکہ روزانہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی اچھا، کہ اسکول کے راستے پر تھی کہ صبح جب اسکول جانا ہوتا تھا تو 5-6 بکریاں کھولیں اور اس کو پھر ریوڑ تک پہنچایا، صحیح، جہاں سے ریوڑ والا پھر چرانے جاتا تھا۔ اچھا، چرانے کی ذمہ داری کسی ہاں، اور کی کسی ہوتی اور تھی؟ وہ پھر پورا دن چرا کر لے کر آتا جی تھا؟ ہاں، پھر وہ جس دن رہ گئی ہیں صحیح،
ہم لیٹ گئے وہ چلا گیا صحیح تو پھر وہ ذمہ داری خود لینی آپ پر آ پڑتی جاتی تھی تھی۔ جی جی چلیں اسی سے شرعی سوال بھی نکال لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ جو جانور یہ چرائی کر کے پالا گیا ہو تو پھر اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی قربانی جائز ہوگی یا اس کا جو ہے وہ کوئی الگ سے چرانے کا جو ہے وہ معاوضہ وغیرہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، چرائی کا معاوضہ تو ایک الگ بات ہے، باقی جو جانور قربانی کے لائق ہیں جیسے بکریاں ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جی یعنی جو جنگل میں جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، اگرچہ کہ ان کا کھانا جائز ہے لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صحیح، اور اسی طرح اگر کسی نے گھر میں پالا ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا صحیح، اور اسی نیت سے پالتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا سال اس نیت سے پالتے ہیں کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، صحیح، تو اب ایسے لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے لائق ہیں صحیح، کہ جنہوں نے اپنا ایک واجب ادا کرنے کے لیے اس جانور کو پالا، اس کی رکھوالی کی۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بعض اوقات پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھا، لیکن وہ ایسے جانور کو نہیں بیچتے ہیں کہ ہم نے اس کی قربانی کرنی ہے، صحیح، تو یہ ان کی ایک سچی نیت ہے صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیتوں کے مطابق ہی ثواب عطا کیا فرماتا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، جس نے قربانی کرنے کے لیے جانور کو گھر میں پالا اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے قربانی کے دنوں میں جا کر قربانی کا جانور خریدا، کیا دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا؟ بالکل بہت ثواب میں فرق ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے سارا سال نگاہ بانی کی، اپنے ہاتھوں سے چرایا پلایا، صحیح، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے اس کو چرائیں پلائیں کھلائیں، اچھا، اس سے پھر محبت بھی ہو جاتی پھر ہے؟ اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یوں آپ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے صحیح، جس قدر اہتمام کریں گے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یعنی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ افضل الاعمال احمزها، کہ اعمال میں افضل عمل وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ صحیح، تو اب ایک شخص وہ ہے کہ جو منڈی سے آخری دن لے کر آیا، صحیح، آج کل لوگ یوں بھی بچتے ہیں کہ مشقت ہوگی تو بس 2 دن پہلے جا کر کون خرید کھلائے لیں، گا، کون پلائے گا، اس کا خیال کون رکھے گا؟ لیکن اگر وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس سے جو ہے ان کو ثواب زیادہ ملے گا کہ اپنے واجب کی ادائیگی کرنے کے لیے جس جانور کو وہ پال رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا، تو وہ جانور ان کی واجب کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ اور سارا سال پالنا کا مقصد یہ ہے کہ واجب کو خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ جانور ذبح کریں کہ جس پر ہمارا دل مطمئن ہو۔ واہ واہ واہ، تو اس اعتبار سے جو ایسا کرتے ہیں ان کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح، تو اب اگر ان کی نیت یہی ہے کہ ثواب کا حصول تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر نیت ناموری ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی بڑا جانور لیں یا پالیں کہ ہمارا نام ہو جائے، علاقے میں ذرا ٹور پڑ جائے گی نا، ہاں، تھوڑا نام آ جائے گا، ایسا ذرا گھر ہوتا کے کم باہر۔ ہے، مقصود عام طور پر لوگوں کا ثواب ہی ہوتا ہے، لیکن ایسی اگر مذموم نیت ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ اس کا ثواب پھر نہیں ملے گا۔ اچھا شفیق بھائی، یہ بتائیں کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ اپنے گھر کے باہر بڑا اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کے لیے باقاعدہ نرم ریت منگوائی ہے، اب وہ اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے جانور لا کے کھڑے بھی رکھے ہیں اور لائٹیں شائٹیں بھی لگائی ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، اب جو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے آ کر وہ یہ کمنٹس پاس کرے کہ یار یہ کیا دکھلاوا کر رہا ہے، تو ایسا کمنٹس پاس کرنا دیکھنے والے کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ دیکھنے کے لیے کیوں آیا؟ جو آیا ہے اس طور پر آیا ہے اور آ کر یہ کہہ رہا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ یہاں آ کر کیوں آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ جو یہ سارا ماحول اہتمام کر رہا ہے، یہ پورا اہتمام کر رہا اچھا گرچہ کہ اس نے اپنی محبت میں کیا ہے، ہے، میں وہی کر رہا ہوں، یعنی ہم اعتبار دونوں کا ہے نا۔ صحیح، اگر دیکھنے والوں کو ہم کہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس پر یہ کہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، صحیح، جب تک واقعی اس کے کوئی ایسے قرائن واضح نہ ہو کہ جن کی وجہ سے ہمیں کوئی شرعی دلیل ملتی ہو کہ یہ دکھلاوے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے اس عمل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بظاہر اس نے انتظام کیا ہے، بھئی جانور لایا ہے،
اب اس کا گھر چھٹے مالے پہ، تیسرے مالے پہ، دوسرے، یا گھر ہے بھی نیچے لیکن جانور وہ اندر تو نہیں جا سکتا، ظاہر سی بات. اندر باندھ بھی نہیں سکتا، تو اس کو کچھ تو انتظام کرنا ہے. اچھا ایک ہے نارمل جانور، ایک ہے بڑے جانور. جب بڑے جانور تو ان کے رکھوالے بھی کچھ رکھنے پڑتے، بالکل ضروری ہے. ان کا اہتمام بھی کچھ ان زیادہ. کا جسم خود اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ عام پکی زمین پر، ویسے بھی ہمارے یہاں تو شہروں میں پکے فرش بنے ہوئے ہوتے ہیں یا نیچے جو کار پورش وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں تو ویسے بھی رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. مشکل کام، یعنی ان کی حفاظت اور ان کو یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. صحیح. یعنی جتنا بڑا جانور ہے، جی. بڑی قربانیاں ہیں، کیونکہ بعض کا ایک نہیں ہوتا نا، 10 جانور ہوتے ہیں، 12 جانور ہوتے ہیں، تو وہ تو آدمی خود تو نہیں کر سکے گا یہ. تو اس کے لیے کچھ ملازمین، کچھ اور ایسے لوگوں کو رکھنا، تو یہ اس کی ضرورت بھی بن جاتا ہے. تو جو دیکھنے آ رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کو معاذ اللہ کہے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے. ہاں جو یہ اہتمام کر رہا ہے ہم اس کو ضرور کہیں گے کہ اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں، آپ اللہ کی رضا اپنے دل میں رکھیں. اور یہ جو اگر کر بھی رہے ہیں تو اس میں اگر یہ نیت ہوگی کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر دوسروں کو ترغیب ملے، ان کے دلوں میں بھی قربانی کا شوق پیدا ہو جائے، جن کے بچے دیکھنے آ رہے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ لے کر جائیں، تو یہ تو بالکل ایک اچھی نیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جہاں اس طرح کی ایک صورتحال تھی، اگرچہ وہ قربانی کا موقع نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ جو عمل کر رہا تھا وہ دل سے نہیں کر رہا تھا، اوپر سے کر رہا تھا. اچھا. وہ زبان سے کر رہا تھا، دل سے نہیں کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کیا تو نے اس کا دل چیرا ہے، دل چیر کے دیکھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اوپر سے یہ عمل کر رہا تھا، یہ دل کے تم نے کیسے کہہ دیا. تو جو دل کا معاملہ ہے وہ میں اور آپ کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے، البتہ انہیں ضرور کہا جائے گا کہ ہر اس عمل سے بچیں کہ جس میں خود اپنے اندر اگر واقعی خود پسندی یا اپنے اندر دکھلاوے والی یہ نیتیں وہ شامل کرتے ہیں تو یہ مذموم ہے، کرنی نہیں چاہیے اس کی جگہ. اور دیکھنے والے وہ مثبت سوچ کی طرف رہیں، ہر وقت نیگیٹو سوچنا، ہر وقت ہی ایسا گمان کرنا. کئی ایسے صدقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ صدقے بھی وصول فرمائے اور ترغیب بھی دی، اور چھپ کر صدقے دینے والوں کو بھی ترغیب دینے، اس کے بھی فضائل بیان کیے. تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑا خوبصورت ایک مزاج ہے. جب مواقع ہوتے تھے تو اعلانیہ بھی وصول فرماتے تھے، اور ترغیب یہ بھی ہوتی تھی کہ چھپ کر کرو. اب کچھ چیزیں تو ہیں اعلانیہ، اب جانور تو کوئی چھپ کر نہیں کرے گا نا. اگر یہی شخص اگر جانور نہ لائے تو یہی محلے والے پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی باتیں کرنی ہے. اب کوئی اچھا خاصا ہو اور قربانی کے 4 حصے بک کرا دے تو یہ تو کہیں گے یار یہ دیکھو اس نے انتظام نہیں کیا، 4 حصے، اگرچہ اس کا تو واجب ادا ہو گیا، اس نے کہیں اجتماعی قربانی میں بھی حصے ملا دیے. بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ قربانی کے لیے باقاعدہ کسی ایسی NGO سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو ان کی قربانی کرے بھی اور غریب مستحقین تک اس کا گوشت بھی پہنچائے. جی سجاد صاحب کیا کہیں گے؟ جی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ظاہر نہ ہو، تو وہ یوں حصے ڈال دیتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے جیسے ہر سال ترغیب دلاتے ہی ہیں، مدنی مذاکروں میں یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ آپ جانور لیں اور کسی جو ہے وہ سید زادے کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، اور اس کو کٹائی کے پیسے بھی دے دیں، چارے کے پیسے بھی دے دیں. تو یوں آپ نے قربانی بھی کر لی ہے اور اخلاص بھی اس میں پایا جا رہا ہے، جوئی کا اہتمام بھی کر دل جوئی کا بھی اہتمام کر لیا. اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے جو اپنا واجب ہے وہ ادا کر دیا، بھلے اس واجب کو آپ ظاہری طور پر کر دیں، لیکن اگر آپ اس طور پر کریں گے تو یہ ایک اخلاص والا عمل ہے، زیادہ اخلاص والا عمل ہے. ویسے تو دلوں کے حال کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے یہ آج کے دور میں کہ اپنے آپ کو نمود و نمائش سے بچائے. اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ عام دنیاوی حالات میں بھی لوگ دکھاوے سے بچتے ہیں. یعنی جو پیسے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ڈر رہے ہوتے ہیں، کسی کو گھر بھی نہیں بلاتے کہ ہمارا گھر دیکھ لیں گے، کسی کو اپنے جو ہے وہ ایسی جگہ پر نہیں بلاتے کہ یہ دیکھ لیں گے، تو پہلے سے گاڑی لے کے اس پہ آ جاتے ہیں. جی ایک اسی طرح کا ایک ویسے ایونٹ تھا کہ مطلب کسی شخصیت نے آنا تھا، تو جیسے ایک شخص سے کہا گیا تو اس نے بولا نہیں میرے گھر کو لوگ دیکھ لیں گے. تو اب یہ کہ لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے
اپنے مال کو چھپاتے ہیں تو جب دنیاوی حفاظت کے لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے چھپاتے ہیں تو پھر اخروی حفاظت کہ کہیں ثواب ضائع نہ ہو جائے, کہیں ریا اور خود نمائی والا پہلو نہ آ جائے, تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چپکے سے کسی کے ہاتھ بکنگ کروا لیں اور یا کسی جو ہے وہ غریب کو دے دیں اور ان کو بول دیں کہ گوشت تقسیم کر دیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے اپنے بہن بھائی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں 2-2 4-4 کریں, تو بجائے اس کے کہ اپنا ایک واجب ادا کر کے اپنے ان غریب رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, جاننے والوں کو, اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے, طلباء ہوتے ہیں, تو یوں بہت سارے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو چپکے سے دے دیں تو اس میں جو ہے وہ اخلاص کا پہلو زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہی عمل پسند ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا شفیق بھائی یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ اگر اس طریقے کی کوئی نیت بن رہی ہے جیسے سجاد صاحب نے فرمایا کہ ہم ان کو قربانی کا جانور دے دیں, تو کن کن کو دے سکتے ہیں؟ جس طریقے سے زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے نا کہ کن کن کو دے سکتے ہیں, اس طریقے سے قربانی کا جانور دینے میں بھی کوئی مصارف ہیں؟ قربانی کا جانور دے کس مد میں رہے ہیں؟ اگر قربانی کا جانور اس طور پر کسی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی تو میری طرف سے کرے یا قربانی میرے نامزد فرد کی طرف سے کرے, جس کا نام ان کی قربانی کرنی ہے, کرنی ہے آپ نے گھر پہ, تو وہ اس کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ سامنے کس کو دیں, وہ امیر کو دیں, غریب کو دیں, سید کو دیں, غیر سید کو دیں, وہ کسی عام آدمی کو بھی دیں. اس میں سامنے والا وکیل ہوگا, صحیح, وہ اس کے مطابق قربانی اس کی کرے گا, لیکن اس کا اپنا واجب ادا نہیں ہوا. اچھا قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی جو قربانی کرے گا؟ جی, جو قربانی کرے گا نا, اگر اس پر اپنا واجب ہے, اگر اس پر واجب بنتی ہے تو اس کا اپنا واجب ادا نہیں ہوگا. جس نے جانور دیا ہے وہ اس کی طرف سے ہو گیا, جس کا نام دیا ہے ان کی طرف سے قربانی ہو گئی. یہ تو پہلی صورت کہ عام طور پہ وکیل بنا کے لوگ دے دیتے ہیں اور نام اپنے ہی دیتے ہیں, یا اپنی طرف سے بزرگوں کے دے دیے یا کسی کا بھی دے دیا. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جانور ہی اس کی ملکیت کر دیا, جانور خود لیا یا پالا یا جو بھی تھا, آپ نے ان کو دے دیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ اس کی قربانی بھی کرو اپنی طرف سے یا جس کی طرف سے چاہو. اچھا, اور اس کا گوشت وغیرہ بھی آپ رکھو. اب وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس سے شامل کر, اب وہ اپنی مرضی اس کے جو اس کی اختیار میں آ گیا ہے, اس کی ملکیت میں آ گیا ہے, تو اب وہ اپنے اسے شامل کر رہا ہے یا جس طرح بھی کر رہا ہے وہ قربانیاں ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں تو اس نے جانور مالک کر دیا, ملکیت اعتبار کر دی ہے. اچھا, یہ جو مالک کیا نا, آپ نے کہا یہ کس کس کو مالک کیا جا سکتا ہے, تو دیکھیں اس میں بھی کوئی شرائط نہیں ہے کہ امیر کو, غریب کو, سید کو, غیر سید کو, امام کو, غیر امام کو, زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا ضروری کوئی ڈھونڈنا ضروری ہے, یا کسی نے کسی کو بھی دے سکتے ہیں, ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں, ماں باپ کو دے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی واقعی چاہتا ہے کہ میں اپنا یہ بکرا کسی ایسے شخص کو دوں اور دوں زکوٰۃ کی مد میں, اچھا, اپنا بکرا دوں لیکن میری زکوٰۃ کا اماؤنٹ ادا ہو, اس کی قربانی ادا ہو. اچھا, تو یہ صحیح ہے. ہاں, صورت تو ہے نا. اب اگر کسی نے جانور لیا اور جانور لے کر یہ ایسے کس کو دے رہا ہے, اب یہاں زکوٰۃ والے احکامات ہو رہے ہیں کہ وہ شریف فقیر, مستحق کے زکوٰۃ, غیر سید, غیر ہاشمی, یہ ساری چیزیں اب اس میں آئیں گی. اس کو مالک ظاہر ہے, اسی کو مرے, تو جب یہ اس کو دے گا تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس آدمی کو وہ ملکیت میں آئے گا. اب ملکیت میں آنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی قربانی کرے یا نہ کرے, وہ چاہے آگے بیچ دے. اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے, غریب آدمی ہے, زکوٰۃ کا حقدار ہے, اب کسی نے اس کو بطور زکوٰۃ بکرا دیا ہے تو وہ تو اس کا مالک ہو گیا, اب اس کی مرضی ہے. لیکن قربانی کے دنوں میں جب اس کے پاس آ جائے گی تو وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے. صرف بکرا آنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی, جبکہ اتنا نصاب اس کا بنتا ہو یا ایسی اس کے اوپر شرائط پوری پائی جاتی ہو. تو اب یہ ہے کہ ایک کرینہ ہے کہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ قربانی کرے, تو کرنی قربانی چاہیے, لیکن جب زکوٰۃ دیے تو وہ مالک ہو جائے گا, اب وہ کچھ بھی استعمال کرے. سب ایک بڑا یوں کہا جائے کہ ان دنوں میں ایک طبقہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ جناب قربانی کرنے سے تو بہتر تھا کہ آپ اتنی مہنگی قربانی لے کر آئے ہیں, اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں, کسی غریب رشتہ دار کی شادی کروا دیتے, کسی بچی کی شادی کروا دیتے, کسی یتیم کو دے دیتے. تو کیا کہیں گے, قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے یا کسی یتیم بچے کی شادی کروا دیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر یعنی قربانی والے دن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے خون بہانا. صحیح اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. صحیح. مثال کے طور پر اگر کسی نے 30,000 روپے کا بکرا یا بکری ذبح کی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی نے 30 کلو سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے اور یہ جو ہے وہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو خون بہانا ہے یوم نحر والے دن یہ زیادہ پسند. کیا بات. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پسند ناپسند افضل اور زیادہ اچھا اس کا معیار ہماری عقل نہیں ہے, اس کا معیار شریعت ہے. شریعت جس کو یہ کہے گی کہ یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے, زیادہ محبوب ہے, تو وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا. اگرچہ کہ عقل یہ کہے کہ یہ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے تو وہ در حقیقت اپنی عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور جب تک ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے اس وقت ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی کامیابی مل جائے لیکن اخروی کامیابی نہیں ملے گی, کیونکہ آخرت میں جو افضلیت کا معیار ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو افضلیت کا معیار قرار دیا وہی چیز افضل ہے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس سے شریعت کا افضل جو ہے وہ غیر افضل ہو جائے اور وہ حکم ہو کہ جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو. ایسی باتیں کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ جو شریعت مثال کے طور پر شریعت کہہ رہی ہے کہ ایام نہر میں آپ خون بہاؤ اور بندہ کہہ رہا ہے نہیں جناب یتیموں کی شادی کروائیں, تو ایسی بات کرنے والے کو بھی اس پر سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. دیکھیں ایسی باتیں یہ آتی کن کی طرف سے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے اعتراض کرے یا اس طرح کی کوئی بات کرے اس کی اپنی پوزیشن دیکھ لیں کہ وہ دین سے کتنا قریب, یا وہ اس کے کام کیسے ہیں, اس کے کام کیسے ہیں. خود اپنے گھر شادی ہو تو اس کو یتیم آپ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھیں گے مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھنے والے وہ فرد آپ کو قربانیوں کے بارے میں یہ کہے, وہ حج کے بارے میں یہ کہے, وہ آپ کو عمرے جیسی عبادت کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے, وہ آپ کو ربیع الاول میں کوئی محافل کے بارے میں یہ بات کرے. یعنی جب بھی کوئی دینی بات ہوتی ہے نا, اچھا اسے مسجدوں کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں مسجدیں بھی نہ بناؤ, کیا ضرورت ہے اتنی مسجدیں بناتے جا رہے ہیں, ہاں نہیں بنانے کیا ضرورت ہے, اور پھر اتنی بڑی مسجد کیوں بنا رہے ہیں, اتنی خوبصورت کیوں مسجد بنا رہے ہیں, اور اگر سب سے آنے. تو ایسے افراد صرف قربانی نہیں, وہ حج کا سیزن ہے تو حج پر بات کریں گے, وہ مساجد پر کریں گے, وہ مدارس پر کریں گے, کوئی بھی آپ دینی ایکٹیویٹی کریں, حتیٰ کہ کوئی ایسا مبارک پیارا اجتماع کر دیں کہ لاکھوں لاکھ لوگ اس میں شریک ہو کر نیکی کی بات سیکھ کر گئے ہیں, نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس کے اوپر بھی آپ کا اتنا خرچہ ہو گیا, یہ بھی نہیں کرنا تھا. تو وہ ہر ایشو کو اس طرح کے معاملات کو لاتے رہیں گے تو ان کی اپنی پوزیشن ایسی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی دینی طور پر ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود بھی ان چیزوں میں دین کے معاملات کی طرف وہ نہیں ہے. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں جو شاعر اللہ ہیں, پھر وہ چیزیں مساجد بنانے آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا, صحیح ٹھیک ہے, اس طریقے سے حج کرنے کا دیا ہمیں, یہ اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا, قربانیوں کا بھی اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا. تو رب تعالیٰ یہ سب سے بڑھ کر عالم ہے, اللہ جانتا ہے. اب مدینہ منورہ میں جب قربانی کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا تو آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس وقت کوئی یہ نہیں تھا کہ سارے بہت امیر ہو گئے تھے, ایسا نہیں, مالی طور پر کہ سب امیر گھرانے تھے, ایسا نہیں ہے. یہی وجہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب قربانیاں ہوئیں اور اس سال کم قربانیاں تھیں, لوگوں میں وسعت اتنی نہیں تھی, تو آپ نے فرمایا کوئی گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھے, صدقہ کر دیں. یعنی قربانیاں کم ہیں. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ قربانی کرو مگر لوگوں کو پہنچا دو, لوگوں کو تقسیم. اچھا اگلے سال بڑی وسعت ہوئی اور بڑے لوگوں نے قربانیاں کی, تو صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 3 دن, فرمایا نہیں, اب کھاؤ, رکھو, ذخیرہ کرو, یہ تمہیں اب اجازت ہے. تو یہ ان چیزوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتبار کیا, مگر قربانیوں کو ختم نہیں کیا کہ قربانیاں نہ کریں, اور آئندہ سال جو وسعت ہوئی تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ آپ قربانیاں کم کرو, گوشت کھانے والے ہو گئے تو اب قربانی کی ضرورت نہیں, ایسا نہیں فرمایا. تو گوشت معیار ہی نہیں نہ گوشت کا ان معنوں میں کہ گوشت مقصد کے طور پر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں, تو اللہ کے حکم کے طور پہ کر رہے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا,
کہ اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کے نہ تو خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس تقوی پر ہی نیکی ملے گی، اور وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج کی قربانی کی، کتنے اونٹ ذبح کیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حج کی تو ایک قربانی، یعنی ایک بکرا بھی ذبح کر دے تو جو حج کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ یہ ہمیں بتا کر گئے ہیں، کر کر دکھا کے گئے، تربیت فرما کے گئے ہیں، تربیت، ان کا عمل ہمارے لیے جو ہے وہ رہنما ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کی سیرت کو اپناؤ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو اب اس پر کوئی بولے، اعتراض کرے، تو اصل بات یہ ہے کہ جہالت ہے، اور جہالت کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا فیلڈ اور میدانی نہیں ہے تو اس میں آپ خواہ مخواہ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ پہلے آپ اس میں یہ تو دیکھ لینا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے یا شریعت کے عین اصول کے مطابق ہے، سرکار کی سیرت کے عین مطابق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہے تو اس کو منع کرنا ہی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ اپنی عقل کا علاج کروائے، اپنی سوچ کا علاج کروائے، اپنی تعلیم کا قبلہ درست کیجئے، تو پھر ایسے نہ آپ سوالات بنا پائیں گے، نہ ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی لوکیشن، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ انتظار کیجئے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے